غزوہ احد کے نتائج۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم غزوہ احد کے نتائج پڑھیں گے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو اطاعت امیر کا سبق ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو یہ ہدایات دے کر مقرر کیا تھا کہ جنگ کی کوئی بھی صورتحال ہو، چاہے فتح حاصل ہو یا شکست سے دوچار ہونا پڑے، وہ اس درے کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن انہوں نے مسلمانوں کو فتح حاصل کرتے ہوئے دیکھ کر 40 صحابہ کرام جو ہیں اس درے کو چھوڑ کر نیچے آ گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوگی، اور اگر وہ اتباع رسول نہیں کریں گے تو ناکامی ان کا مقدر ہوگی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو منافقین اور یہودیوں کی شرانگیزیوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ بنو نذیر کے سردار نے کس طرح سے قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارا اور ان کی مدد بھی کی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا۔ غزوہ بدر کے بعد قبیلہ بنو قینقاع اور غزوہ احد کے بعد قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کرنے کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کے ساتھ مل کر معاہدے شروع کر دیے۔ یہ قبائل خیبر اور شام کی سرحدوں پر آباد تھے اور انہوں نے قریش مکہ کو مزید مسلمانوں کے خلاف ابھارا، جس کے نتیجے میں غزوہ احزاب پیش آیا۔ مسلمانوں کو فوجی قوانین کی پابندی کی اہمیت کا پتہ چلا۔ چونکہ یہ جنگ جو ہے فیصلہ کن جنگ نہیں تھی، اس میں کسی بھی فریق کی فتح یا شکست کا حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، اس لیے اب اس بات کی ضرورت تھی۔ ابو سفیان نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ اب ایک فیصلہ کن جنگ کرنی چاہیے۔ غزوہ بدر کے بعد بہت سے قبائل جو ہیں وہ مسلمانوں سے سہم گئے تھے، لیکن غزوہ احد کے بعد انہوں نے دوبارہ سر اٹھانے شروع کر دیے اور مسلمانوں کے خلاف مہمات شروع کر دیں۔ بہت سے قبائل نے مسلمان مبلغین اسلام کو اپنے ہاں دعوت دے کر دھوکے سے قتل بھی کیا۔ مسلمانوں کو اس غزوے میں بہت جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کے 70 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ مسلمانوں کے اس وقتی شکست کی وجہ سے قریش مکہ کے حوصلے مزید بلند ہو گئے اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ آور ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔